ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیہ کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین سب سے پہلے تو آج کراچی میں جو مختلف سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی اور عوام نے پاکستان اور پاکستان کی فوج اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ جو ایک یکجہتی منائی ہے اور اس بات کا ادا کیا ہے کہ پاکستان ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کو کسی بھی صورت میں نقصان میں نہیں ہونے دیں گے. اور سلام ہے ان تمام شرکاء کو اور جو لوگ پاکستان اور پاکستان سے محبت کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. نمبر 1. دوسرے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آج میرے شو میں 3 اہم لوگ ہیں اور ان کا تعارف بھی میں کراؤں گا, لیکن تھوڑا سا پہلے بتا دوں کہ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پارلیمانی اور جمہوری حکومتیں ہیں رہی ہیں انہوں نے جمہوریت اور پارلیمنٹ کے لیے کیا کیا. اسی طرح جو عوامی اور آئینی حکومت رہی ہیں, ان کو آئینی اور عوامی حکومت بھی کہتے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے. اور سیاسی حکومت ہے اور اس سیاسی حکومت نے کیا کیا ہے, اس کے اوپر ہمارا آج فوکس ہوگا. اور اس سلسلے میں 3 سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں جن میں سب سے اہم سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اس سسٹم کا حصہ ہے. بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, 3 دفعہ اسے حکومت کرنے کا موقع ملا اور اس کی جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جناب شرمیلا فاروقی صاحبہ, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم سندھ. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے بعد دوسری جو پارٹی ہے وہ پارٹی ہے جو کہ بظاہر تو اس سسٹم کو پسند نہیں کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس سسٹم میں تبدیلی آنی چاہیے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لحاظ سے اس سسٹم کا حصہ بن گئی, اور وہ ہے ایک اور بڑی پارٹی ہے اور وہ ہے تحریک انصاف. اس کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہیں اعظم خان سواتی صاحب, لیڈر ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. اور تیسری ایک سیاسی جماعت ہے, یہ بھی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ موجودہ نظام اور موجودہ الیکٹرل سسٹم میں اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, اس لیے وہ اس الیکٹرل سسٹم کا حصہ نہیں بنتے ہیں, اور وہ ہے پاکستان عوامی تحریک. ان کے نمائندہ ہیں جناب راضیہ نوید صاحبہ. تو یہ تعارف ہے, لیکن سب سے پہلے میں جاتا ہوں راضیہ نوید صاحبہ. راضیہ نوید صاحبہ, کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اس ملک میں جو پارلیمانی حکومتیں رہی ہیں یا جمہوری حکومتیں رہی ہیں, انہوں نے اس جمہوریت کے لیے اور پارلیمان اور دوسرے اداروں کے لیے کتنا کام کیا ہے, کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر دانش, آپ نے موقع دیا مجھے. یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں. آپ دیکھیے کہ جمہوریت کی ایسٹ اور ویسٹ میں جتنی بھی تعریفات اس وقت مروجہ ہیں ان پر غور کریں تو جمہوریت 3 لفظوں پر مبنی ہے. رول آف موب, یعنی عوام اپنے نمائندوں کو چن کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں اور پھر ان لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کے مسائل حل کریں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. مگر ڈاکٹر صاحب, وہ شخص جو کسی کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے وہ اسی وقت وہ مسئلہ حل کر سکتا ہے جب اس کو معلوم ہوگا کہ وہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے, کس طرح کا ہے, یا وہ خود ان حالات سے کبھی دوچار ہوا ہو. میرا یہاں پر ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک غریب کا نمائندہ ایک امیر کیسے ہو سکتا ہے, ایک مزارے کا نمائندہ ایک جاگیردار کیسے ہو سکتا ہے, ایک مزدور کا نمائندہ ایک سرمایہ دار کیسے ہو سکتا ہے, ایک بھوکے اور ننگے کا نمائندہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا کیسے ہو سکتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب ایک لٹنے والا کیسے اس کا نمائندہ کوئی چور, لٹیرا اور ڈاکو ہو سکتا ہے. مجھے اس سوال کا جواب ضرور چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے وہ جمہوریت کبھی بھی 66 سالوں میں پاکستان میں نہیں رہی. یہاں پر تو ٹائرنی آف میجورٹی ہے, یعنی 2% مراج یافتہ طبقہ 98% لوگوں سے ووٹ لے کر حق کے حکمرانی لے کر پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھتا ہے, اسمبلیوں میں آ کر بیٹھتا ہے, اور پھر ان 98% کی خاطر کوئی قانون سازی نہیں ہوتی بلکہ وہ 2% طبقہ اپنے لیے ہی قانون سازیاں بھی کرتا ہے اور اپنے لیے ہی چیزوں کو آگے لے کر بڑھتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ نام نہاد جمہوریت کہہ لیجئے یا جمہوری نمائندے کہہ لیجئے, ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس نام نہاد جمہوریت نے اس ملک میں دیا کیا ہے. میں تھوڑی سی منظر کشی اور تصویر کشی یہاں پر کرنا چاہتی ہوں. روٹی ایک
انسان کا، ایک غریب کا، ایک امیر کا بنیادی حق ہے، مگر آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو 2 وقت کی روٹی کھانے کے قابل تھے اب وہ 1 وقت کی روٹی کھانے کے قابل نہیں رہے، فاقہ کش ہو گئے ہیں لوگ۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری بنیادی ضرورت اگر مکان ہے تو ہمارے سروں پر چھت موجود نہیں ہے، کپڑا ہے تو ہمارے پاس کپڑا موجود نہیں ہے، تعلیم کی سہولتیں اس عوام کے پاس موجود نہیں ہیں، اور سب سے بڑا ظلم جو اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کیا گیا کہ یہاں پر دوہرا معیار تعلیم رائج کر دیا گیا۔ امیر کا بچہ اپنے سٹینڈرڈ کے سکول میں پڑھتا ہے اور غریب کے بچے کو بعض کا سکول بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، علاج کی سہولتوں کو اگر یہ عوامی مسئلہ ہے، میں اس وقت جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، جمہوریت اور پارلیمانی حکومتوں کی بات کریں آپ اس وقت، تو میں جمہوریت عوامی حکومت پہ آؤں گا تو عوامی سے بالکل اس میں ڈاکٹر صاحب پارلیمانی حکومتوں کی جہاں تک بات ہے، ہمارے ہاں پارلیمنٹ تو صرف ایک کھیل تماشے کی جگہ ہے جہاں پر لوگ اپنا وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 2% مراج یافتہ طبقہ آ کر بیٹھتا ہے اور اپنے لیے قانون سازی کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پارلیمنٹ بنیادی طور پر قانون سازی کا ادارہ تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات یہاں پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں پر کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ 7-8 ماہ کا جو عرصہ گزرا ہے، آپ خود بتائیے کہ اس پورے عرصے میں کتنے اجلاس آج تک ہوئے، کتنے وزراء نے اپنا انٹرسٹ شو کیا، اور خود وزیر اعظم کتنی دفعہ ان اجلاسوں میں آ کر بیٹھے ہیں اور قوم کے لیے قانون سازی کسی قسم کی گئی ہے۔ یہ لوگ آتے نہیں ہیں، اور اگر آئیں تو پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے اوپر جوتے برسائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دوپٹے پھینک دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی جاتی ہے، اور یا پھر کسی نہ کسی ایشو کے اوپر واک آؤٹ کر کے ہم وہاں پارلیمنٹ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک ایسی مچھلی منڈی پارلیمنٹ کو بنا دیا گیا ہے جو ایک مقدس ادارہ تھا، جس کے بارے میں اگر ایک سینسیبل انسان سوچے تو وہ سوچتا ہے کہ قوم کا چہرہ جو پارلیمنٹ میں جاتا ہے وہ کس قسم کا چہرہ وہاں پر جاتا ہے، اور پھر پارلیمنٹ چند ایک خاندانوں کے ہاتھوں میں ہے، یرغمال بنی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ میں وہی کچھ ہوگا جو وہ چند ایک لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہیں وہ چاہیں گے، اگر وہ چاہیں گے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہو تو انہی کے حق میں ہوگا۔ اور ڈاکٹر صاحب، پہلے تو پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ چلے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کوئی قانون سازی کی جاتی تھی، اب تو حالات یہاں پر آ گئے ہیں کہ ایک فرد واحد خود ہی قانون پاس کرتا ہے اور عمل درآمد کا حکم بھی دے دیتا ہے، جیسے 2.5 کروڑ کی لمٹ 50 ارب تک پہنچا اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ فیصلہ۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں اعظم خان سواتی کی طرف۔ اب اعظم خان سواتی صاحب سے پوچھتا ہوں، اعظم خان صاحب کی طرف کیا کہتے ہیں، پارلیمانی حکومتوں نے اور جمہوری حکومتوں نے اس ملک میں جمہوریت کی اور پارلیمنٹ یعنی دوسرے اداروں کی کتنی عزت افزائی کی ہے، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ گفتگو کروں گا اور اپنے دلائل پیش کروں گا تو میں قطعاً بھی ڈکٹیٹرشپ کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ وہ حقائق جو جمہوری آئینی حکومتوں نے ہمارے لیے پیدا کیے اور اس تناظر کے اندر جو ہے میری بات ہوگی۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو تک جو حالات تھے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک آئینی جدوجہد کے اندر جو ہے لگے رہے اور حکومتیں راتوں رات تبدیل ہوتی رہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اتنے جوتے تبدیل نہیں ہوئے جتنی ہماری حکومتیں تبدیل ہوئیں، اس پہ بحث کرنا وقت کی نزاکت کے ساتھ یا وقت کی کمی کے تحت جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب 1971 کے اندر آئے تو ان کے لیے قراقرم کی چوٹیوں جیسے مسائل تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ 90,000 قیدی تھے، آپ کی معیشت معاشرت تقریباً ختم ہو چکی تھی، بہت سارے علاقے جو تھے وہ انڈیا کے قبضے کے اندر تھے، خوراک کی کمی تھی، بہت سارے مسائل تھے، اس پہ بات کرنا جو ہے میرا خیال ہے بے سود ہوگا۔ لیکن جمہوری اور آئینی حکومتیں جب ضیاء الحق کے بعد نواز شریف صاحب آیا، اس کے بعد پھر بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی، اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب آیا، اس کے بعد پھر پی پی کی حکومت بنی اور اب نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، اس پہ بحث ضرور کروں گا، اس لیے کہ آج جو قومی سلامتی سے متعلق ہمارے مسائل ہیں اس میں بنیادی مسئلہ ٹیررزم کا ہے اور اس کے بعد کرپشن، انیفیشنسی اور مس مینجمنٹ کا۔ جب یہ ساری آئینی اور جمہوری حکومتوں کا اس تناظر کے اندر آپ مطالعہ کریں گے تو حقائق ہم کو یہ بتائیں گے کہ کرپشن اپنی انتہا تک تھی، نااہلی کوئی داستان بیان نہیں کر سکتے، مس مینجمنٹ، اور میں کسی کے اوپر جو ہے کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن تاریخ اور حقائق اس بات کی گواہی دیں گے۔ اور میں ان حکومتوں کا تجزیہ جو ہے صرف ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ زبانی مجھے شعر یاد نہیں ہوتے، اس لیے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے، اور بالکل یہ شعر جو ہے ان کی عکاسی کرتا ہے
کہ سمندر، تیز طوفانی ہوا، ٹوٹی ہوئی کشتی، یہی اسباب کیا کم تھے کہ اس پہ ناخدا تم ہو. اور یہ چار حکومتوں کی طرف جو ہے، چار جو جمہوری آئینی حکومتیں جس کو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں ان کی طرف کہہ رہے ہیں. نہیں، میں آئینی تو گیا نہیں ہوں، ابھی تو میں پارلیمانی گیا ہوں. پارلیمانی اداروں کو کتنا مضبوط کیا، جمہوریت کو کتنا مضبوط کیا، ریلیٹڈ کویسچن پہ. اگر اس کا سلسلہ وار آپ دیکھ لیں، جو بی بی نے فرمایا کہ رول آف لا کس حد تک تھا، کرپشن کس حد تک جو ہے وہ کنٹرول تھی، تو میرا یہ خیال ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ٹھیک ہے. میں ذرا اس لیے کہ شرمیلا فاروقی سے بھی پوچھ لیتا ہوں. سمجھتا ہوں میں شرمیلا فاروقی سے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ اس نظام کا حصہ ہے. کیا کہتی ہیں جناب، اس ملک میں جمہوری حکومتوں نے جمہوریت کی کتنی خدمت کی اور پارلیمانی حکومت جسے کہتے ہیں اس نے اداروں کی کتنی عزت افزائی کی؟ کیا کہیں گے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، جب آپ بات کرتے ہیں پارلیمانی نظام کی اور ایک جمہوری حکومت کی، تو پھر اس جمہوری حکومت اور پارلیمانی سسٹم کی آپ بات کریں جس کا اصل تصور ہی جمہوری ہو. اس ملک میں تو جب جنرل مشرف آئے یا اس سے پہلے ضیاء الحق آئے اور اس ملک کو اسلامی ریپبلک آف پاکستان بنانے کی کوشش کی گئی، اس سے پہلے جنرل ایوب کے دور میں، پھر جنرل مشرف کے دور میں، جو تمام دور گزرا، اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، بی بی کی آئی، کوئی 1.5 سال، کوئی 2.5 سال، کوئی 3 سال، یہ تو چلنے نہیں دیا. 2008 سے 2013 تک پہلی دفعہ کئی ادوار بعد ایک جمہوری پارلیمنٹری حکومت نے اپنے 5 سال پورے کیے. اور اس دوران اگر آپ بھٹو صاحب کا دور بھی تھا جس میں نہیں، میں کہہ رہی ہوں نا، کئی ادوار گریٹ دور تھا، اس کو تو کوئی بھول ہی نہیں سکتا ہے. وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک واحد دور لوگ کہتے ہیں، تاریخ میں وہ تو تاریخ کا ایک سنہرا دور تھا نا. میں نے کہا نا، یہ جو 2008 سے 13 یہ کئی ادوار بعد ایک حکومت نے اپنے 5 سال پورے کرے حقیقی معنوں میں. اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ آپس میں جو پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں، جوڈیشری، ایگزیکٹو، پارلیمنٹ، ان کے اندر ایک قسم کا تناؤ ہی رہا. کیونکہ ہمارے ملک میں آئین تو ہے اور آئین کے تحت اداروں کا دائرہ جو اختیار ہے وہ بھی واضح ہے، لیکن پریکٹیکلی کبھی وہ وقت نہیں ملا ان اداروں کو کہ وہ اپنی ایریاز ڈیفائن کر سکیں آئین کی روح میں رہتے ہوئے. 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ جو تمام امینڈمنٹس ایک ڈکٹیٹر نے کی تھیں، وہ دوبارہ سے اس پارلیمنٹ نے 2008 والی پارلیمنٹ نے اس کو ریکٹیفائی کیا. پھر جو تمام پاورز ایک یوزرپر نے، ایک ڈکٹیٹر نے اپنے پاس کر لیے تھے، وہ آصف علی زرداری صاحب نے والنٹریلی پارلیمنٹ کو دیے تاکہ پارلیمان جو ہے وہ مضبوط بنے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتی ہوں کہ ایگزیمپلری لیجسلیشن ہوئی خواتین کے حوالے سے، وہ آج تک کسی ملک میں نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحب. اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے مسائل کچھ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور اتنے کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں، لا اینڈ آرڈر، ٹیررزم کے حوالے سے، اگین کرپشن کے حوالے سے، اور مختلف صوبوں کی جو پروونشل اٹانومی، تو ہم کہتے ہیں کہ صوبے خود مختار ہو گئے، لیکن آج تک صوبوں کو وہ پروونشل اٹانومی اس طریقے سے وہ اختیار استعمال کرنے کا آج بھی وہ سیکھ رہے ہیں. صوبے جو ہیں وہ ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے سیکھ رہے ہیں. تو آج جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے دیکھیں نا، پروونشل اٹانومی تو حقیقی معنوں میں جو کنکرنٹ لسٹ ہے اب ابالش ہوئی ہے نا، ڈیولیوشن ہوئی ہے. 66 سال میں جمہوریت کہیں اسٹیبلش ہوئی، نہ سوائے بھٹو صاحب کے دور میں کہیں نظر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے، اٹس سو انفارچونیٹ کہ after 66-67 ایئرز ہم بیٹھ کے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی تعلیم کا نظام دوہرا ہے. آج ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں، آج ہمیں بیٹھ کے جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے جی شریعہ کیا ہے، آپ کی شریعہ کیا ہے، ہماری شریعہ کیا ہے، طالبان کی شریعہ کیا ہے. آج بھی ہمیں بیٹھ کے جو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز جو ایک عام شہری کو مہیا ہونی چاہیے، ہم اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہونی چاہیے. وہ پاکستان کی ایک چیکرڈ ہسٹری رہی ہے، وہ موقع نہیں ملا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مایوسی ہونی چاہیے. آج بھی دیکھیں، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کرپشن فری ہے. ہاں، کرپشن کو ہم مینیمائز کر سکتے، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ مضبوط کر سکتے ہیں. میں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک کے بعد آؤں گا. ناظرین، میں نے یہاں پہ 3 اہم مہمان، جیسے میں نے ذکر کیا، میں نے رکھا ہے. امپورٹنٹ ٹاپک اس لحاظ سے ہے کہ یہ تینوں مختلف قسم کے مہمان ہیں. ایک وہ جو اس نظام کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اس الیکٹرل پروسیس سے جو بھی حکومت کا حصہ بنے گا
وہ کچھ نہیں کر سکے گا، یہ نظام جب تک نہیں بدلے گا۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ بالکل اس نظام کو تبدیل ہونا چاہیے کیونکہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس الیکٹرل پروسیس کا حصہ بن کر اس نظام کا حصہ بن گیا۔ ایک جو مکمل طور پر اس نظام کا حصہ ہے اور اس نظام کو آگے لینے چاہتا ہے اور 3 دفعہ اس مختلف ادوار میں حکومتوں میں رہا ہے۔ اور ہمارا سوال جو ہے پہلا تھا کہ جناب کیا جمہوری حکومتوں نے جمہوریت کے لیے کچھ کیا پارلیمانی حکومتوں نے پارلیمانی اور دوسرے اداروں کو مضبوط کیا؟ اس کے لیے آپ نے بحث سنا۔ اب میں جاؤں گا جو سوال لے کے کہ کیا اس ملک میں عوامی حکومتوں نے عوام کے لیے کچھ کیا اور آئینی حکومتوں نے آئین کی کتنی پاسداری کی ہے، یہ سوال لے کر اب جاؤں گا۔ ایک چھوٹے سے بریک پہ واپس آتا ہوں۔ ویلکم ناظرین، 2 باتیں یہاں کروں گا ناظرین۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اب واضح اب فرق آ جانا چاہیے کہ پاکستان سے محبت کون کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف کون ہے۔ اب یہ فرق بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آج جو ہم یہ سوالات اٹھا رہے ہیں، یہ میرا کام صرف سوال اٹھانا ہے، یہ تینوں کیا بولتے ہیں اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جی راضیہ نوید صاحبہ، کیا کہتی ہیں اس ملک کی آئینی حکومتوں نے آئین کی کتنی پاسداری کی اور عوامی حکومتوں نے عوام کے کتنے مسائل حل کیے؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے ان 2 الفاظ کے اوپر اعتراض ہے، آئینی حکومتیں۔ یہاں پر کبھی آئینی حکومت نہیں رہی ہے۔ غیر آئینی الیکشن کمیشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت کیسے آئینی ہو سکتی ہے؟ اور پھر آئین کے آرٹیکل 62 63 کے موٹے سوراخوں والی چھلنی میں سے چھن کر یہ لوگ آج ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ وہ آرٹیکلز ہیں جن کا ذکر ڈاکٹر طاہر القادری 23 دسمبر 2012 سے آنورڈ کرتے چلے آئے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام آئین کے آرٹیکلز کی پامالی کرتے ہوئے ہمارے سامنے یہ لوگ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی آئینی حکومتیں نہیں رہی ہیں، بلکہ ہمیشہ دھن دھونس اور داندلی کی بنیاد پر یہ حکومتیں بنی اور انہوں نے رول کیا ہے۔ میں یہاں چند ایک مثالیں آرٹیکل کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جتنی بے حرمتی ان آئینی نام نہاد آئینی حکومتوں نے آئین کی ہے، کسی اور ادارے نے، کسی اور فرد نے اتنی بے حرمتی اور اتنی تذلیل ان آئین کے آرٹیکلز کی نہیں کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آئین کا آرٹیکل 3 ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ ہر فرد کو اس کے قابلیت کے مطابق ملازمت دی جائے، اس سے کام لیا جائے اور اس کو اس کا معاوضہ دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، کہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں؟ کہاں ہے قابلیت؟ اور جو قابل ہیں وہ بیچارے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کو ان کی قابلیت کے مطابق یہاں پر کچھ دیا نہیں جاتا۔ ڈاکٹر صاحب، آئین کا آرٹیکل 9 یہ بات کرتا ہے کہ ہر فرد کو اس کی جان، اس کے مال، اس کی آبرو کا تحفظ دیا جائے۔ مجھے بتائیں کہ کس کی عزت محفوظ ہے، کس کی جان محفوظ ہے، کس کا مال محفوظ ہے؟ یہ پوری قوم چند ایک لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر میں آئین کے آرٹیکلز کی بات کروں تو میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتی ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 11 ہو، 14 ہو یا 16، کسی ایک کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ عوام کو رسائی دی جائے ان تمام معاملات تک اور ان تمام اطلاعات تک جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، مگر آج تک کس ایشو کے اوپر عوام کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور ان کو صحیح اور فہم اور صحیح نالج جو ہے کسی بھی ایشو کے حوالے سے وہ پہنچائی جاتی ہے؟ اسی طرح ڈاکٹر صاحب، اگر آگے ہم دیکھیں تو آئین کا آرٹیکل 24 ہے، 25 ہے، 27 ہے، ایون کہ آپ آئین کا آرٹیکل 31 اور 32 اٹھا کر دیکھیں، ان کی پامالی کس طرح سے ہو رہی ہے یہاں پر۔ آئین کا آرٹیکل 38 بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، روٹی، کپڑا، مکان، علاج، روزگار، تعلیم کے حوالے سے بتاتا ہے، روزگار کے حوالے سے بتاتا ہے کہ یہ شہریوں کو ملنا چاہیے، مگر ڈاکٹر صاحب یہاں پر کس کو یہ سہولتیں مل رہی ہیں؟ اور سب سے بڑے اگر میں دیکھوں تو جس طرح سے 62، 63 اور 218 کی خلاف ورزی کر کے یہ حکومتیں وجود میں آئی ہیں، آج ہم اس کا خمیازہ اور یہ پوری قوم اس کا خمیازہ بڑے اچھے طریقے سے بھگت رہی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 65 جس کے تحت ہر حکمران آ کر اپنا حلف اٹھاتا ہے اور اس حلف میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ پاکستان کا وفادار رہوں گا، مگر ڈاکٹر صاحب بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 66 سالوں کے بعد آج پاکستان جس سطح پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، یہ کون سی وفاداری ہے، یہ کیسی محبت ہے اس ملک کے ساتھ کہ آج ہمارے پاک افواج کے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ روز بروز مر رہے ہیں، ان کی لاشیں اٹھ رہی ہیں۔ عوامی حکومت پر بتائیے، اب عوامی
عوامی حکومت پہ پھر میں آگے جاتا ہوں. عوامی حکومت عوام کو کیا دیا؟ ڈاکٹر صاحب عوامی حکومت تو یہ تو سو کالڈ عوامی حکومتیں ہیں. عوامی حکومتوں نے کیا دیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ان چند ایک چہروں کے علاوہ کبھی کوئی الیکشن میں آیا ہے, کبھی کسی کو یہ راستہ فراہم کیا گیا ہے کہ وہ آئے اور آ کر بیٹھے اور مسئلے حل کرے؟ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ ہے, قابلیت ہے, لیکن کبھی اس قابلیت کو اس سطح پر آنے نہیں دیا گیا کہ وہ مسائل حل کرے. اور یہ جو ساری چیزیں میں نے ابھی بیان کی ہیں کہ لوگ روٹی کو ترس گئے ہیں, کپڑے کو ترس گئے ہیں, اپنے گھر کے لیے ترس گئے ہیں, تعلیم کے لیے ترس گئے ہیں, علاج کی سہولتوں کے لیے ترس گئے ہیں, روزگار. اور میں روزگار پر ڈاکٹر صاحب ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گی. آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان نسل جو ڈگریاں لیتی ہے, جن کے والدین ساری زندگی کی پونجی ان کی تعلیم پر لگا دیتے ہیں, ڈگریاں لے کر نکلتے ہیں, تو وہ مجبور ہو کر ان حالات سے ڈگریوں کو پھاڑتے بھی ہیں, ڈگریوں کو جلاتے بھی ہیں, اور برین ڈرین اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور جب یہی نوجوان نسل اپنی بھوک مٹانے کے لیے, اپنے خاندان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دہشت گردوں کے ہتھے چڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو پھر یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے سینوں کے ساتھ بم باندھ کر یہ دیکھے بغیر کہ ہماری جان جا رہی ہے اور ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, اعظم سواتی صاحب کیا سمجھتے ہیں عوامی حکومتوں اور آئینی حکومتوں نے آئین کے لیے اور عوام کے لیے کیا کیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ محترمہ نے جو باتیں کی ہیں میں ان کو آنر کرتے ہوئے چند اپنی مناسبت سے جو ہے چند باتیں مزید اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آئینی اور عوامی حکومتوں نے عوام کو سوائے ذلت رسوائی کے, بھوک کے, افلاس کے, بے روزگاری کے, میرا یہ خیال ہے کہ اور کچھ نہیں دیا. اور اس کی زندہ مثال آپ ان فگر سے یا ان حقائق سے آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے لیے شرم کی بات ہے, لیکن وہ حقائق آپ کے سامنے لاتا ہوں. اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو باقاعدہ طور پر آئی پیڈ کے اوپر وہ تصاویر بتاؤں جو ہماری زبوں حالی کی اصلی تصویر ہے کہ ڈکٹیٹرز نے ہمیں بہتر تعلیم دی اور اس کے مقابلے میں آئینی اور عوامی حکومتوں نے تعلیم کے مسئلے کے اندر وہ فیل ہوئے. کرپشن ان کے مسئلے میں کم تھی, ہماری قسمت میں یہ زیادہ آئی. جان و مال کی حفاظت ان کے وقت میں بہتر تھی, ہمارے حساب کتاب کے اندر جو آئی آج جو تباہی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے, میں وہ تصویر کبھی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دور نہیں کر سکتا کہ جب ڈسپلیسڈ لوگ آج جو نارتھ وزیرستان سے معصوم بچے جن کے چہرے تو سرخ ہیں لیکن ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے نا امیدی ہے, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن کی حالت یہ ہے کہ جس قانون کو میں نے اسحاق ڈار صاحب نے اور کئی اور سینیٹر نے پیپل پارٹی کے اوپر یہ قدغن لگائی کہ اس سطح سے زیادہ وہ قرضہ جو ہے وہ اپنے بینکوں سے نہیں لے سکیں گے, اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. آج ہم نے یہ قدغن لگائی راجہ پرویز اشرف کے اوپر کہ 56 ارب روپیہ جو سوابدیدی فنڈ ہے, باقاعدہ طور پر تقاریر اس بات کی, سینٹ کی تقاریر اس بات کی گواہی دیں گی. آج ہماری یہ عوامی اور آئینی حکومت نام کی حکومت جو ہمارا الیکشن چوری کر کے آئی ہے, آج اس کی حالت آپ دیکھ لیں کہ وہ باقاعدہ ریویو کے لیے سپریم کورٹ میں جا رہی ہے, جس سپریم کورٹ نے قدغن لگائی تھی کہ سوابدیدی فنڈ چونکہ عوام کی بہبود کے لیے خرچ نہیں ہوتا, ایک آدمی شہنشاہیت کے فرمان کے مطابق خرچ کرتا ہے, آج اس کو دوبارہ جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. آج کرپشن کی جو پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, یہ وہی پرائیویٹائزیشن ہے کہ جو مغل خاندان کے پہلے دور کے اندر, دوسرے دور کے اندر اور تیسرے دور کے اندر, میری پاس پوری لسٹ ہے. جو لسٹ آپ اگر وقت اجازت دے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 3 ملوں کا, 3 فیکٹریوں کا مالک آج جس حساب سے اپنے اندرون ملک اور بیرون ملک جو ہے اپنے اثاثے جو بے نامی کے اثاثے, اور میں بڑا ایک بم شیل آپ کے اس پروگرام کے ذریعے پھینکنا چاہتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے ناظرین سنیں اس بات کو, آپ کے اس پروگرام کو ساری دنیا سن رہی ہے کہ میں موجودہ حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کا ایک وفاقی وزیر 4-5 میل ریڈیس کے اندر اس اسلام آباد کے اندر 4 ارب روپے سے زیادہ اس کے پاس چوری کا مال ہے, بے نامی کا مال ہے, جس کو عمران خان کہتا ہے, بردر ان لا کے نام پہ رکھا ہوا ہے, دوست کے نام پہ رکھا ہوا ہے, گن مین کے نام پہ رکھا ہوا ہے,
ड्राइवर के नाम पे रखा खुदारा, और मैं उस दिन बाकायदा तौर किसने रखा है ये? नेब के चेयरमैन के पास, सुने जरा, मुझे रोके नहीं, चेयरमैन नेब के पास में गया और उसको मैंने रुदात सुनाई। हंसी की बात है कि मुझे कहने लगे कि कर्नल रिटायर्ड जो है वो इसकी तफ्तीश करेगा। खुदारा, मेरे इस मुल्क को करप्शन की वजह से जो दीमक लगी हुई है, टेररिज्म के बाद मेरा जो मिशन है अपने मुल्क को अपनी बसात के मुताबिक बचाने के लिए, ये वो करप्शन है जिसके अंदर हमारी आईनी नाम तो बताएं, और हमारी ये जो अवामी हुकूमतें हैं इनका बराबर का हिस्सा रहा है। इन्होंने थानों को बेचा है, इन्होंने सरकारी मुलाजिमतों को बेचा है, इन्होंने जो हमारे कीमती इदारे थे, PIA, स्टील मिल, इनमें जो तबाही सिर्फ अपनी जात के लिए जो है की है, आइन की पासदारी के लिए नहीं, ठीक है, आवाम की बहबूद के लिए नहीं। ठीक है, नाम नहीं बताया आपने, मैंने नाम पूछा था कि ये 400 का आपने जो फिगर दिया था कि मुख्तलिफ लोगों के नाम पे रखा है, किस बंदे का नाम है? सर, मैं नाम तब लूंगा कि जब मुझे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का बड़ा कोई तकड़ा वजीर, मेरा नंबर सबके पास मालूम है, मुझे आपके कहेगा कि इस मुल्क के खजाने का देखें, ये हुकूकुल इबाद है। सर नाम बताएं, नाम, अवामी अदालत है, नाम बताएं सर। तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। अवामी अदालत है, नाम बताएं सर, नाम बताएं। आपके इस प्रोग्राम के वसातत से मैं कहता हूं ना मैंने पहले कभी झूठ बोला है। नाम बताएं सर, नाम, आज झूठ बोलता हूं। नाम बताएं, खुदारा नाम बताएं। नवाज शरीफ साहब मुझे खुद बुलाएं, डॉक्यूमेंट के साथ आकर ये साबित कर सकते हैं। यानी आप ये प्रॉपर्टी अवाम मोतबर नहीं है आपके लिए, नवाज शरीफ ज्यादा अहम है, अवाम मोतबर नहीं है। सुने, हंसी की बात है कि उस शख्स ने इस दफा जो टैक्स दिया है, अब मेरे पास नहीं, नाम बताएं सर, जो नाम बताएं, इलेक्शन कमीशन, सर थोड़ा 1 मिनट जरा रुके। इलेक्शन कमीशन में मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन मुझे नाम बताएं सर, सौदी साहब, नाम बराबर हैं, 10,000 से कम उसने टैक्स दिया। चले ठीक है जनाब, मैं आप नाम वजीर आजम को बताइए, आवाम को ना बताइए। क्या कहती हैं शर्मिला साहिबा? आईनी हुकूमत और अवामी हुकूमतों की बात हो रही है, ठीक है, से पूछे, ठीक है, मैं बताऊं और उसको सजा मिलनी चाहिए। तो नाम तो बताएं, चलें शर्मिला बताएं। सर नाम मुझे नहीं पता किसका जिक्र कर रहे हैं, नाम नहीं बता रहे, लेकिन अगर इतनी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास शवाहिद है, तो अगर इनको कोई सुन नहीं रहा, यहाँ आवाम के सामने बताने को तैयार नहीं है, तो अदालत में ले जाएं। नैब के पास तो चले गए, अदालत का दरवाजा। क्या कहते हैं आप आईनी हुकूमत और अवामी हुकूमतों के बारे में बताएं? ठीक है साथी साहब, ठीक है साथी साहब, ठीक है साथी साहब, ठीक है, जी शर्मिला। अवाम ना ही इतनी बेवकूफ है और ना ही इतनी बेचारी कमजोर है कि वो अपने सही नुमाइंदे ना चुन सके। अपनी जगह हर किसी को शिकायत होगी कि इलेक्शंस में कहीं ना कहीं रिगिंग हुई, बिल्कुल हो सकती है चंद एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन बाय एंड लार्ज आपके पास एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन था और वो आपको इसी पुरानी पार्लियामेंट ने ही दिया था, और ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस मिलकर तमाम जमातों के उन्होंने ये आईनी तरमीम करी और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन आया। उसके बाद जब फखरुद्दीन जी इब्राहिम आए तो हर किसी ने उसका खैर मकदम किया, बशमूल स्वाति साहब की जमात ने। जहां तक बीबी का ताल्लुक है तो आइन की पासदारी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं, मैं आइन की जहां तक शिकों का ताल्लुक है तो वहां पर आइन में एक और शिक ये भी है कि आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना करें। आइन के अंदर एक और शिक भी है कि आप ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं रख सकते। बीबी ने कहा कि जी वही चेहरे जो हैं वो घूम फिर के आ जाते हैं इलेक्शन में। नहीं, ड्यूअल नेशनैलिटी के लिए आइन ने मना नहीं किया, सिर्फ इलेक्शन के लिए। इलेक्शन में वही तो कह रही हूँ ना, मैं इलेक्शन की बात कर रही हूँ। तो बीबी ने कहा कि वही चेहरे घूम फिर के आ जाते हैं, कोई नए चेहरों को आने की। बीबी बीच में ना बोले, बीबी बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, अपने टाइम पे अपनी बारी पे बोले। देखिए, जब इलेक्शन होता है और इलेक्शन हर किसी के लिए इलेक्शन हर किसी को वेलकम करता है, इलेक्शन हर किसी के लिए खुला था। मैं तो समझती हूँ कि इनके जो लीडर हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, वो अपनी कैनेडियन नेशनैलिटी छोड़ते और इलेक्शन में हिस्सा लेते। ये तो किसी ने रास्ते बंद नहीं करे किसी के, ये तो आपकी मर्जी कि आप इलेक्शन में, आपकी जमात नहीं आई, आप आते पार्लियामेंट में बैठते, और पार्लियामेंट वो एक ऐसा फोरम है, पब्लिक फोरम है, जहां आपकी सुनी भी जाती है। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ, आप तो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं,
آپ کے لیڈر آف اپوزیشن سب سے زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف جو ہاؤس ہے وہ تو غائب رہتا ہے. نہیں وہ بالکل صحیح بات ہے. انہوں نے تو باہر لگا لیا ٹھیلا, پارلیمنٹ کے باہر نہیں لگایا کیا؟ ڈاکٹر صاحب میں اس بات پہ اگری کر رہی ہوں. بی بی کا سوال کا جواب میں دے رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ تھا کہ آئین کی پاسداری نہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ یہی چہرے آ جاتے ہیں اور کسی کو آنے کی اجازت یا گنجائش نہیں. گنجائش اور اجازت تو ہے. اب اگر آپ خود اپنی مرضی سے نہیں آنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی. دوسری بات بالکل صحیح ہے, آج پرائم منسٹر پاکستان تو تیسری بار الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ان کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں, کسی پالیسی کے اوپر سٹیٹمنٹ دیں, کوسچن آنسر سیشن میں جائیں. وہ چولستان میں بیٹھ کے محفل موسیقی سننا ان کو اس کا ٹائم ہے, لیکن پارلیمنٹ میں آنا جو سب سے بڑا معتبر فورم ہے جہاں پر عوام منتظر ہے کہ وہ بتائیں جی آج آپ کی دہشت گردی کے حوالے سے کیا پالیسی ہے, آج آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے کیا پالیسی ہے, آج آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے کیا پالیسی ہے. آپ کے وزراء فیڈرل منسٹرز غائب ہوتے ہیں. وہ تمام لوگ جو پچھلی حکومت میں جب اپوزیشن کے اندر تھے تو جناب کبھی کاپیاں پھاڑ رہے ہوتے تھے, کبھی نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے تھے, دست و گریباں ہو رہے ہوتے تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کا ریکارڈ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جائے گا کہ جناب وہ ہر پارلیمنٹ کے سیشن میں تھے اور ہر جناب کوسچن آنسر سیشن میں موجود ہوتے تھے اور جواب دیتے تھے. آج ہمیں ایک فیس لیس پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے. وی ڈونٹ ہیو اے پرائم منسٹر. مطلب اگر آج قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ کا لیڈر آف دا ہاؤس کہاں ہے, پرائم منسٹر کہاں ہے, تو دے ڈونٹ نو. کبھی وہ دورے پہ ہوتے ہیں, ان کے چھوٹے بھائی دورے پہ ہوتے ہیں, مطلب دورے پہ دورہ اور دورے پہ دورہ, اسی کا دور چل رہا ہے. مصروف ہے نا, کچھ بہت زیادہ مصروف. تو دیکھیں نا, اگر آپ اس پارلیمنٹ کو جس میں آپ اتنی جدوجہد کے بعد الیکٹ ہو کے آئے ہیں, اگر آپ اس کو ٹائم نہیں دے سکتے تو پھر آپ کس چیز کو ٹائم دیں گے؟ اور یہ بالکل الحمدللہ بالکل صحیح کہ بات فیملی پالیٹکس چل رہی ہے. وہاں سمدھی آپ کے فائنانس منسٹر ہیں, وہاں بیٹی جو ہیں وہ آپ کی پرائم منسٹر یوتھ اسکیم کی چیئر پرسن ہے, وہاں سارے ایک بڑی باقاعدہ ایک پوسٹر بنا ہوا ہے بڑا خوبصورت سا, اگر آپ نے دیکھا ہوگا وہ سوشل میڈیا پہ بہت دفعہ آیا. اس میں وہ پورے رشتہ داروں کی تصویر دی کہ کہاں کون سے لوگ بیٹھے ہوئے بہت زیادہ ہے. میں اس وقت بریک پہ جا رہا ہوں. ناظرین, بریک پہ آنے بعد سے پوچھوں گا کہ سیاسی حکومت نے سیاست کے ساتھ کیا کیا ہے. ایک چھوٹے سے بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی راضیہ صاحبہ, ایک آخری میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی حکومتوں نے سیاست کے ساتھ کیا کیا, یہ بتائیے آپ. ڈاکٹر صاحب میں چند ایک سیکنڈ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتی ہوں. جی جلدی سے. پاک فوج نے ابھی جو خود آپریشن جو کیا ہے اس پر پاکستان عوامی تحریک ان سے اظہار یکجہتی بھی کرتی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور دوسرا, اس حکومت کے لیے میں تو شیم ہی کہوں گی کہ 23 جو اہلکار اتنے المناک طریقے سے شہید کیے گئے, اس کے بعد بھی حکومت نے اس حوالے سے نہیں سوچا. اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتی ہوں کہ دیکھیں, سیاست بنیادی طور پر اگر اسلامک کانسیپٹ میں دیکھیں تو ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور ایک خدمت کا درجہ رکھتی ہے. مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے ہاں اس قسم کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. سیاست کو نہ تو عبادت سمجھا جاتا ہے, نہ خدمت سمجھا جاتا ہے, بلکہ سیاست کو صرف اور صرف ایک تجارت سمجھا جاتا ہے. لوگ اس میں آتے ہیں, کروڑہا لگا کر آتے ہیں اور کھربہا کما کر یہاں سے جاتے ہیں. بڑا آسان سا طریقہ ہے جس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, آنا اور جانا اور پھر عوام کی جیبیں خالی کر جانا اور اپنی جیبیں بھر جانا. یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات میں ضرور عرض کروں گی کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو سارا ٹولہ ہے, یہ جو سارے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو قیام پاکستان کے خلاف تھے. پہلے اگر یہ ینگ جنریشن یہاں پر موجود ہے تو ان کے آباء و اجداد تھے جو پہلے قیام پاکستان کے مخالفین میں سے تھے اور یہ یونینسٹ پارٹی کا حصہ تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ قیام پاکستان اب ہو رہا ہے, پاکستان بن جائے گا, تو فوری طور پر مسلم لیگ میں شامل ہوئے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آج ان کھوٹے سکوں نے پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. اپنی اولادوں کو پروموٹ کرنا, اپنی اولادوں کے لیے سوچنا, اس کو انہوں نے سب سے نمبر 1 پہ اسی چیز کو رکھا ہوا ہے.
ایک عام شہری چاہے وہ نوجوان کتنا ہی قابل کیوں نہیں ہے, کتنا لائق کیوں نہیں ہے, کیونکہ وہ کسی وزیر کا, کسی وزیر اعظم کا, کسی صدر کا بیٹا نہیں ہے, اس لیے اس کا کوئی حق نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھے یا کسی بڑی جگہ پر جا کر بیٹھ سکے. اور دوسرا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں ظلم کی ایک انتہا ہے کہ یہ اس وقت پاکستانی سیاست جو ہے وہ جاگیرداریت, سرمایہ داریت اور ان چیزوں کا اور برادری. ٹھیک ہے, میں وقت کم ہے, میں آتا ہوں ذرا, میں وقت کم ہے. راضیہ اعظم خان سواتی صاحب کیا کہتے ہیں, سیاست کو سیاسی جماعتوں نے کیا بنا دیا ہے, عبادت, خدمت یا کچھ اور؟ دکھ کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے 4 ڈکٹیٹر اسی خدمت کے نعرے کے تحت ہم نے 4 ڈکٹیٹر کو اپنی تاریخ کے اندر جو ہے ہٹایا, اور پھر جب ہمیں موقع ملا اس خدمت کا تو اپنی ذات کی خدمت جو ہے وہ بہتر طور پہ کی, جس طریقے سے آج نواز شریف صاحب اپنی فیملی کی خدمت کر رہے ہیں. اس وقت الارمنگ سچویشن ہے آپ کی معیشت کی. 2.5 بلین اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جبکہ پچھلی حکومت کے اندر جو تھا اسی عرصے کے اندر 7-8 ماہ کے اندر جو تھا 44 ملین تھا. اس کا موازنہ 2.5 بلین سے کریں. پرائیویٹائزیشن کا جو ڈنڈورا IMF کے ایجنڈے کے تحت جو ہے اونے پونے بکا جائے گا, جس طریقے سے پہلی 2 حکومتوں میں نواز شریف نے کیا ہے, اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ پہلی اپنی حکومت کے اندر ایک شوگر مل کو 1 روپیہ ٹوکن مل پہ انہوں نے بیچا تھا. یہ سفاک ہیں, یہ فراڈیے ہیں. اللہ تعالیٰ عوام کو ایسی خدمت سے بچائے, ایسی جمہوریت سے بچائے, ایسی پارلیمنٹ سے بچائے جہاں 1172 پارلیمنٹیرین کا ٹوٹل ٹیکس جو ہے 25 کروڑ روپیہ جو ہے اس ملک کے خزانے کے اندر جو ہے جمع ہوتا ہے. بہت اچھے سینیٹر اور بہت اچھے نیشنل اسمبلی, صوبائی اسمبلی کے ممبران, سب کی بات نہیں کرتا. آدھے سے زیادہ سینیٹر کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, گاڑیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جس گھر کے اندر رہ رہے ہیں چوری کا گھر ہے. میں تھوڑا سا شرمیلا کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں, میں شرمیلا کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں. لینڈ کروزر آتی ہے, ٹائم نہیں ہے, لاسٹ سیشن ہے. صفاقی ہے, یہ خدمت نہیں ہے. کیا کہیں گے شرمیلا سیاست کے بارے میں؟ دیکھیے, پبلک ریپرزینٹیٹیوز کی بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بیوروکریٹس کی بھی ہونی چاہیے. ایسے بھی بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے چھوٹی گریڈ کے اوپر ہیں, لیکن ماشاءاللہ بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ٹریولنگ ہو رہی ہے. جوڈیشری کے لوگ ہیں. دیکھیں, پہلی بار تو پچھلی حکومت میں یہ ہوا کہ آپ کے ڈیفنس کا بجٹ ڈسکس ہو رہا تھا. آپ کی آرمی کے چیف اور آپ کے ISA کے چیف آپ کے سامنے پارلیمنٹ کے سامنے حاضر تھا, بتا رہا تھا کہ آپ کی یہ اسٹرینتھ ہے, یہ ویکنس ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک جو ان کیمرہ سیشن ہوا تھا. تو اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. پرائیویٹائزیشن کے نام پہ ڈکیتی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو پرسنلائزیشن ہو رہی ہے اور جو یہ آپ اپنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو جو آنے پونے دام جو ان کے شیئرز جو ہیں آپ وہ فروغ کر رہے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے 200 یاروں میں کر رہے ہیں, تو ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ ان کے بورڈز کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں, آپ اس کے اندر پروفیشنل ٹیمز کو لے کر آئیں. اور جو یہ کہا گیا تھا اشتہار دیے